بچی نے نکاح کر لیا ہے اور بچی نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آئی ہے اور کچھ دیر بعد اس کا ویڈیو اسٹیٹمنٹ جاری کیا جائے گا. لیکن جب میں نے ایڈیشنل آئی جی صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا بالکل نکاح نامہ ہے میرے پاس، لیکن جب تک ہمیں اس کا ویڈیو کلپ نہیں مل جاتا اور ہائی لیول پہ ہماری کنفرمیشن نہیں ہو جاتی ہم اس طرح سے اس کو نہیں کہہ سکتے. تو ہمارا کیونکہ پہلے بھی ارادہ تھا، ہم 3-4 دن سے ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے، تو ہمارا تو آنا ویسے بھی بنتا ہے. ویسے تو یہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے اندر آتا ہے، چائلڈ پروٹیکشن یونٹ، اور بچے جب 18 سال سے کم ہوتے ہیں اور بچیاں تو انہی کا کام ہوتا ہے اور وہ کر بھی رہے ہیں اسے. لیکن کیونکہ ایک فضا بن گئی تھی محلے میں عجیب سی کہ مسجد سے بھی مختلف اعلان ہوئے اور کہ ہم اعلان نہیں کریں گے اور یہ نہیں کریں گے، تو یہ ایک غلط رویہ تھا. اور کیونکہ والدین تو والدین ہی ہوتے ہیں، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ہمارا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، ہمارا کام ہوتا ہے ان کو تسلی دینا ایک گورنمنٹ کی حیثیت سے. کل خدا نخواستہ ہمارے بچے غیر ملکوں میں ہیں جو کہ اسلامک کنٹریز بھی نہیں ہیں، ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو وہاں کے لوگوں کے اگر اس طرح کے رویے ہوں گے تو وہ بھی غلط ہوگا. ہم اس پہ تو بہت آواز اٹھائیں گے. تو ہم یہاں پہ تسلی دینے آئے تھے والدین کو کہ اللہ بہتری کرے گا. اور اب یہ خبر آئی ہے تو اس میں اللہ کا شکر ہے کہ بچی زندہ ہے، اور جو بھی پھر اس کا قانونی طریقہ کار ہے کہ بچی کو، کیونکہ بچی 13 سال کی ہے، ابھی 14 سال کی بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی آگے آنے والے مہینے میں وہ اراؤنڈ 14 ہے، تو ہم بالکل چاہیں گے کہ اس کو بلایا جائے، اس کے نکاح نامہ اگر ہے تو اس کی تصدیق کی جائے، اور پھر جو قانون ہے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ اس کے مطابق پھر اس کو، جیسے کہ پہلے بچیوں کو بھیجا گیا ہے جو انڈر ایج تھیں ان کو چائلڈ پروٹیکشن یونٹ میں بھیجا جائے. میرے ساتھ ہماری پروونشل کمیشن کی ہیڈ نزہت بھی ہیں، ایس ایم نقی بھی ہیں، اور سمر بھی ہیں. تو یہ ہم آئے ہیں تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کے بچے محفوظ رہیں. اور چائلڈ پروٹیکشن کا قانون کیا بتاتا ہے کہ 14 سال سے کم عمر کی جو بچی ہے اس کی شادی رجسٹرڈ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، یا اس کے علاوہ آپ اس پہ کیا یعنی کہ اسمبلی میں آپ ہیں؟ اچھا دیکھیے، ہمارا جو قانون ہے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ، اس میں بچے یا بچی کی شادی 18 سال سے پہلے نہیں ہو سکتی. لاہور پنجاب میں اس قانون کے تحت 16 سال عمر ہے، لیکن ہم نے جو ہے وہی عمر رکھی جو آئین پاکستان ڈیفینیشن دیتا ہے کہ انڈر دا ایج آف 18 جو ہے یہ چائلڈ ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی ول نہیں ہوتی. تو نکاح جو ہے ایجاب و قبول کا نام ہے. تو 18 سال تک ہمارے سندھ میں 18 سال سے کم عمر بچے یا بچے کی شادی کے خلاف ہمارا قانون ہے کہ وہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس کو کورٹ میں پیش کیا جائے گا، اور جہاں یہ اپنا اسٹیٹمنٹ دے گی، چاہے مرضی سے گئی ہے چاہے زبردستی گئی ہے، اس کے حساب سے قانون جو ہے اس کا فیصلہ کرے گا. لیکن ایک بات تو جو ہے جو پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے وہ یہی ہے، چاہے آرزو راجہ کا ہو، انجلی کا ہو، کویتا کا ہو، بہت سارے نام ہیں کہ بچوں کو جو ہے پھر چائلڈ پروٹیکشن یونٹ میں بھیجا جاتا ہے. آپ ایک نام بتا دیں گی جس کے ساتھ کہ ان کی جانب سے الزام یہ لگایا گیا تھا کہ فیملی مسجد میں اعلان کرانے گئی ہے تو اعلان نہیں کیا گیا. اہل علاقے کی جانب سے یہ بات کو بالکل مسترد کیا گیا ہے، اور مسجد انتظامیہ کی جانب سے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ ایسا کوئی ہم سے رابطہ نہیں ہے. دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے یہ بات پوچھی بھی نہیں، کیونکہ چینل پہ ہوئی تھی، تو یہاں پہ آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اگر ایسا ہوا کہ اعلان نہیں کیا گیا تو بہت برا ہوا، اور اگر ایسا ہے کہ صرف الزام لگایا گیا جب بھی بہت برا ہوا. کیونکہ مذہب جتنے بھی ہیں، فرقے جتنے بھی ہیں، وہ انسانیت کی سربلندی کے لیے ہیں. میں نے یہی کہا کہ اگر نان مسلم کنٹریز میں مسلم بچیوں کے یا بچوں کے معاملے میں اس طرح کا امتیاز آیا تو ہم کتنا شور مچائیں گے. تو اگر ہمارے سوسائٹی میں بھی اس طرح کے معاملات پائے جاتے ہیں تو ہمیں ختم کرنے ہوں گے. اور بچے بچیاں سب کے اپنے ہوتے ہیں. یہاں پہ ایک جانور کھو جائے تو سب لوگ مل کے محلے میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ان باتوں کو ختم کرنا ہے. اگر ہوئی جب بھی بری بات ہے، نہیں ہوئی اور پھیلی یہ اور بری بات ہے. چلو میم، آخر میں بس ایک بار تصدیق کر دیجیے گا کہ نکاح ہو چکا ہے. دیکھیے چینل پہ بتایا جا رہا ہے، اور مجھے ایڈیشنل آئی جی صاحب نے کہا ہے کہ مجھے موصول ہوا ہے نکاح نامہ پنجاب کی SHO جو ہے اس کی طرف سے. لیکن جب تک ویڈیو کلپ نہیں آ جاتا اور بچی کیا میں بیان نہ دیکھ لوں، میں اس وقت تک
اس کو آفیشلی اناؤنس نہیں کرنا. کیا کراچی سے پولیس پارٹی جائے گی ان کے پاس لاہور؟ بالکل ایک جو طریقہ ہے وہ کیا جائے گا اور بچی کو پھر ویمن پولیس اسٹیشن میں رکھ کے پھر اس کو کورٹ میں پیش کیا جائے گا. تھینک یو سر. یہ کہ جو نمرہ زہرا تھی اس کی بھی شادی ہوگی ڈیرہ غازی خان میں, وہ بھی اس کی بات منظر عام پر آ گئی ہے, تو اب آپ ان دونوں معاملات کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ دونوں اسی طرح دیکھے جاتے ہیں. جو قانون ہے کہ جو 18 سال سے کم عمر بچیاں ہیں ان کو کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے, اور چاہے ان کا بیان یہ بھی ہو کہ ہم نے اپنی مرضی سے کیا ہے, ان کو چائلڈ پروٹیکشن یونٹ میں 18 سال کی عمر تک رکھا جاتا ہے. ٹھیک اس طرح کے واقعات کچھ زیادہ نہیں بڑھ گئے ہیں. ابھی اس وقت 3 بڑے واقعات چل رہے ہیں. ایک 2011 والا معاملہ سامنے آیا, دوسرا ایک نمرہ نام کی لڑکی ہے سعود آباد تھانے کی حدود سے, اور ایک اور لڑکی ہے سولجر بازار تھانے کی حدود سے. اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا جا رہا ہے, کیونکہ یہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, کیونکہ لوگوں انسٹاگرام ہے, یہ سب چیزوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے, تو اس سے ظاہری بات سوسائٹی پر بہت ایک نیگیٹو اثر بھی اس کا پڑ رہا ہے. یہ تینوں واقعات کچھ ملتے جلتے ہیں. اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ واقعات پہلے بھی ہوتے تھے, لیکن اب جو ہے نا ان کو جو ہے رپورٹ ہونے لگے ہیں. اور اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی ٹیکنالوجی کو برا نہیں کہہ سکتے, کیونکہ میرے ہاتھ میں جو یہ ہے اس سے میں شام کے اپنے پروگرام کی تیاری کرتی ہوں, پوری خبریں دیکھتی ہوں, سارا جو مجھے معلومات چاہیے, جہاں پہ میں غلط ہوں, جو مجھے فگر چاہیے, جو ایک سیاستدان سے جس وقت چاہے ہم معاشی حالت جو ہے ملک کی اس پہ بھی سوال کر لیتے ہیں, ہم جو ہے اس پہ جو خارجی معاملات ہیں اس پہ بھی کر لیتے ہیں, انٹرنل پہ بھی کر لیتے ہیں. تو جو ہمیں معلومات کا ایک خزانہ اس میں موجود ہے, تو اصل بات یہ ہے کہ اس لیے نشانہ بنایا جاتا ہے کہ وہ آسانی سے بات میں آ جاتی ہیں. جب ہمارا چائلڈ میرج ریسٹورینٹ ایکٹ نہیں تھا اس وقت بھی ورغلانہ جو ہے ایک قانون ہے کہ ورغلا لیا گیا, یعنی چھوٹی بچیاں جو ہیں یا چھوٹے بچے جو ہیں جن کو مختلف طریقوں سے کہ تمہیں ہم دوسری جگہ لے جائیں گے, اچھے کپڑے پہنائیں گے یا کریں گے, چھوٹے بچوں کو بھی جو ہے لالچ دیا جاتا ہے. یہ ہے کہ ضرور کہ اس میں یہ ٹیکنالوجی ہی کام آئی ہو, محلے کی دوستیاں بھی ہو جاتی ہیں, اپنے طور پر بھی بات کر لیتے ہیں جن پہ ہم بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں. یہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی 9 منٹس کی کہ اپنے بچوں کے معاملے میں زیادہ آپ کو جس پہ اعتماد ہے اس سے ہوشیار رہیں, کیونکہ آپ کے بچوں کے لیے سب سے جو خوفناک شخصیت ہو سکتی ہے وہ فیملی کا ٹرسٹڈ بندہ ہو سکتا ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں. دیکھیے جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں لیکن بچوں سے بہت دوستی رکھنی چاہیے, ایک فرینڈلی ماحول ضرور ہونا چاہیے کہ بچہ ہر بات شیئر کرے, لیکن کس وقت کیا دماغ میں چل رہا ہے ہم یہ نہیں پڑھ سکتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں تشدد ہو جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں تشدد ہو رہا ہے, تو بھائی ہر گھر میں پولیس تو نہیں کھڑی کر سکتی, مجھے کیا پتا کس وقت شیطان آ جائے. تو یہ بچیاں بہت ہوتی ہیں, بڑی چھوٹی چھوٹے بچوں کی باتیں ہوتی ہیں. اب یہ گلی ہے, اس میں ظاہر ہے کہ بہت ہی کوئی ایسا شخص ہے جو اکثر یہاں ہوتا ہوگا, کیا ہوتا ہوگا کچھ میں کہہ نہیں سکتی, کیونکہ ہر واقعے میں ہمیں ایک نیا جو ہے تجربہ ہمیں دیکھنے میں مل رہا ہے. ٹھیک ہے میڈم, تھینک یو.